مان رحیم معزز سامعین، آج ہماری استحکام پاکستان جرمنی رجسٹرڈ تنظیم کا اجلاس تھا. جناب چیئرمین کے گھر پہ ایک دعوت بھی تھی، اور اس پہ آج ہم نے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے حوالے سے ایک سیر اصل گفتگو کی، اور جو ہماری تنظیم کا لائحہ عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے کو فردر اسٹریٹجائز کرنے کے لیے ہم نے اس میٹنگ میں مختلف جو آج کے ایجنڈا پوائنٹس ہے ان پہ بات کی. اور اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا چیئرمین صاحب سے اپڈیٹ لینا چاہتا ہوں، اور باقی دوستوں سے بھی، تاکہ ہم اس کو جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے ممبران ہیں اس تنظیم کے، ان کی اویئرنیس کے لیے اور انفارمیشن کے لیے بھی یہ ڈسکشن کا چھوٹا سا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو جناب چیئرمین، میں جسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 2013 میں آپ نے یہ سوچا تھا ایک خواب کہ ایک ایسی تنظیم رکھی جائے، کیونکہ اس کو میں اس لیے بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں استحکام پاکستان کے نام سے ایک ایسی تنظیم جس میں جو کچھ لوگ ہیں شامل، ان کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بعض دفعہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم اس استحکام پاکستان سے تعلق ہے ہمارا. تو میں خاص طور پر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بھی بتائیں، اور جو آپ کا ویژن تھا، کیونکہ ہم نے جب استحکام پاکستان یہ تنظیم پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے یہ بنائی تھی آپ کے ویژن کے مطابق، اس وقت یہ دوسری استحکام پاکستان وجود میں بھی نہیں تھی. تو یہ میں دوستوں کے لیے بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب آج کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ ہم کس طرح سے یہ تنظیم، ہمارا کیا خواب ہے، اور ہم اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوستوں سے ہمیں کیا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کو ایسن رنگ میں یہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں. جی شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. اور جو تنظیم کا ہے کہ پہلے ہم نے یہ 2013 میں تنظیم رجسٹر کروائی تھی، اور اس وقت ہم نے اوورسیز جو پاکستانی تھے، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں دن رات اور پیار اور ہمیشہ نیک خواہشات کے رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، تو اس وقت ہم نے ایک کالم لکھا تھا جس کی جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی حل. تو وہ کالم ہم نے تقریباً ہر جگہ تقسیم کیا. اس ٹرم میں جو پاکستان کے صدر تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. تو ہم نے ان کو بھی وہ کالم بھیجا، اور اس طرح جو پاکستان کی نامور شخصیات تھیں ان کو بھی بھیجا. اور پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف؟ نہیں، رضا گیلانی صاحب تھے، جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. تو ان کو بھی آپ نے ان کو نہیں بھیجا تھا، لیکن دوسرے تمام جو عہدیداران تھے اس میں ہم نے یہ پاکستان کا حل پیش کیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک قومی درجہ دیا جائے، آئینی اور قانونی طور پر ایک قومی سٹیٹس ہو، اور ایک گرینڈ نیشنل قومی پلیٹ فارم بنایا جائے، اور اس پر قانون سازی کی جائے کہ گرینڈ نیشنل جو پلیٹ فارم ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے کہ کوئی ایسے لوگ جو پاکستان کے لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلاتے ہیں، یا فرقہ واریت کو یا بدامنی کو وہ ہوا دیتے ہیں اور لوگوں میں ایک فساد اور لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، ان کے لیے سزا مقرر کی جائے تاکہ قومی پلیٹ فارم یا قومی سٹیٹس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ ہمارا سیاسی حل تھا. اس طرح پھر جو ہماری تنظیم کا دوسرا منشور تھا کہ وہ ترقی تھی، میرٹ، کہ اس قوم میں جو کہ مجموعہ ہے مختلف مذاہب کا، رنگ نسل کے لوگوں کا، زبانیں بولنے والے،
تو اگر ان میں سے کوئی پاکستانی کامیاب ہوتا ہے اور اس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو وہ اپنے ملک کی خدمت کرے. جو پڑھے لکھے لوگ اداروں میں جائیں گے تو ادارے مضبوط ہوں گے، اور اداروں کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور ترقی کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے. تو اس پہ ہم نے پھر میرٹ، جو ترقی تھی میرٹ، اور ہم نے یہ بھی ویریفائی کی، اپیل کی تھی، جو ہمارا منشور ہے اس میں یہ اپیل ہے کہ میرٹ کو پارلیمنٹ آف پاکستان سے ویریفائی کرایا جائے، تاکہ جو بھی پاکستانی قابل ہے اور اس کو اس کی قابلیت کے اوپر نوکری دی جائے، کسی کو ریجیکٹ نہ کیا جائے کسی کا مسلک دیکھ کر، کسی کا رنگ نسل دیکھ کر، مذہب دیکھ کر. کیونکہ آپ ایک قوم ہیں، اور قوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیپل آف اے کنٹری از دا نیشن. تو قوم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ایک آپ اسپیسیفک ریلیجن کو لے لیں اور اس کے لوگوں کو ہی آپ ہر چیز تقسیم کریں. تو پھر یہ قومی پلیٹ فارم ڈیوائیڈ ہے، قوم ختم ہے اور قوم تقسیم ہے، اور ہمارے پاس قومی پلیٹ فارم پارلیمنٹ سے میں منظور شدہ نہیں ہے. تو تیسرا جو ہمارا منشور تھا کہ تمام شہری جو حقوق میں برابر ہیں، جو مختلف مذاہب رکھتے ہیں، رنگ نسل رکھتے ہیں، سب کو ایکویلٹی دی جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. یعنی کہ قوم، ترقی، حقوق، یہ ہماری تنظیم کا منشور ہے. اس کو آپ جمہوریت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی، پولیٹکس، رائٹس، کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ تنظیمیں بنائیں، سیاسی جمہوری تنظیمیں بنائیں، اور وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی اور جمہوری طور پر اپنا کردار ادا کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ایک محدود نشستیں دی جاتی ہیں پاکستانیوں کو، جس سے ہم خود ہی اپنے نظام کو کمزور کر رہے ہیں. جب آپ نظام کو پوری طاقت کے ساتھ پھیلنے کا موقع دیں گے تب ہی آپ اس نظام کے تحت اس ملک میں حکومت کریں گے. تو یہ ایک تو ہمارا المیہ. اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیم کا یہ بھی ایک اوپنلی ایک منشور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم پاکستانی ہوگا، کیونکہ ہم جمہوری نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے لیڈران کو خود منتخب کرے گی اور وہی عوام کو لیڈ کریں گے. تو پاکستانی عوام میں ہمارے 8 ملین ہندو بھائی ہیں، قومی بھائی ہیں، 10 ملین ہمارے کرسچن بھائی ہیں، پھر ہمارے سنگھ بھائی ہیں، پھر ہمارے مسلمانوں کے جو فرقہ جات ہیں ان کے لوگ ہیں. تو اگر یہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالیں، جو بھی تنظیم جیتے، جس کو پاکستان کے لوگ منتخب کریں وہ پاکستان کو لیڈ کرے. تو یہاں پہ ہم یہ ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم جو بھی ہے پاکستانی ہو، اس میں مذہب نہ لے کے آئیں. اگر آپ مذہب لے کے آئیں گے تو آپ پھر قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. تو ترقی تقسیم نفاق میں نہیں ہوتی، ترقی اتحاد میں ہوتی ہے. ہم نے قوم کی طرف بات کرنی ہے، قومی پلیٹ فارم کی طرف سوچنا ہے، تو پھر اس میں سب لوگ برابر ہیں. اگر ہم تقسیم کریں گے قوم کو، کسی اسپیسیفک مسلک کو، فرقہ کو، مذہب کو، تو ہم اصول ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب آپ کا اصول ختم ہو جائے، یعنی کہ قومیت کا اصول ہی ختم ہو گیا ہے، تو پھر تقسیم در تقسیم ہوگی، جس کا رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرح کی تقسیم پاکستان میں اس وقت جو خانہ جنگی کی شکل اختیار کر چکی ہے. ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ نظریہ لے رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو یہاں پہ اسلامک شریعہ جو ہے وہ نافذ ہو. اس لیے جو جمہوری نظام کو فالو کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کے خلاف لڑنا ہمارا اولین فرض ہے. یعنی کہ نظریہ نکل آیا نا، اپنے مذہب کو لے کے آئے تو پھر مذہب سے ہی ایک اور تنظیم نکل گئی. اب ان کی جو خانہ جنگی ہے وہ پاکستان میں تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں اس کو. یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے دونوں طرف سے ہو رہی ہے، دونوں طرف ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں. تو یہ تقسیم ہوئی ہے. جو پارلیمنٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا، تو اس پہ سے یہ 90% مسلمانوں میں سے یہ جو گروپ نکلے ہیں، یہ اپنی اپنی سوچ کو لے کر انہوں نے اپنی ایک اسلحہ بردار فوج یا گروپ یا وہ بن گئے ہیں، جو اب
افواج پاکستان کو ہٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو ہٹ کرتے ہیں. تو یہ تو مذہبی تقسیم کا ایک رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے. دوسرا، اب اس تقسیم کا ایک اور پہلو صوبائیت کی بنا پر. اب آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی آرمیز بنا لی ہوئی ہیں. کوئی بلوچ لبریشن آرمی ہے، کوئی اس کے کئی ونگز ہیں. تو وہ بسوں کو روکتے ہیں اور مزدور غریب لوگ جو مزدوریاں کرنے ایک صوبے سے دوسرے صوبہ میں جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر تو ان کو وہاں پہ شہید کر دیتے ہیں صوبائیت کی بنا پر کہ تم پنجاب میں پیدا ہوئے ہو. اب مذہب تو دور کی بات رہ گئی، اب صرف آپ کے صوبوں کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر یہ اب خون ریزی ہو رہی ہے. اچھا، میں تھوڑی سی بات کو مکمل کر لوں. یہ جو تمام مسائل آپ کو میں نے بیان کیے ہیں، ان کا ہم نے حل پیش کیا تھا. یہ قوم، ترقی، حقوق، اگر ہم یہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. نو چیلنج سلوشن ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کے الٹرنیٹیو متبادل کوئی حل پیش کرے گا بھی تو ایٹ دی اینڈ وہ ہمارے ہی پلیٹ فارم پر آ کر اپنا منزل کو پہنچے گا. میں اس میں آپ نے بہت سیر اصل اس پہ تبصرہ کر دیا. اصل جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کو سم اپ اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے جیسے ابھی ہم جرمنی میں بیٹھے ہیں تو پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس کے اندر مختلف رنگ، نسل اور مذہب اور مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. تو قوم تو ان سب پہ مشتمل ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ سب کے برابر ہیں اور ہر شہری کا ایک ووٹ ہے، اور اسی طرح اس کے جو حقوق ہے اس کے اندر برابری ہونی چاہیے. اور ان کے اس چیز سے کہ کس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں، کس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بلانگ تو پاکستان سے کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. تو ایز اے قوم ہمیں آلریڈی جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو آپ کے خیال میں تقسیم کرنے والی کچھ ریسٹرکٹڈ آئین کی شکیں ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم کی جائیں، اور تاکہ پاکستان مستقل جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے، اور جس کے اندر ہر انسان کا حق برابر ہے، اور وہ ایز اے سٹیزن آف دیٹ نیشن یا کنٹری اس کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی عہدے کے لیے میرٹ کے اوپر وہ انٹائٹل ہو، اور سب کو اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگر وہ ایکسل کریں گے، اگر ان کے اندر پوٹینشل ہے، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں، کسی بھی حقیقت میں. لیکن جو میں بات آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سب سچویشنز کے اندر جو ابھی حالات ہیں لوگوں کے، کوئی بھی قوم ڈیوائیڈ ہونے کے لیے اگر کوئی بھی پالیسی ہو تو اس کو ان کو فیور نہیں کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ تقسیم ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو تصور ہے، وہ جو بھی ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں کچھ انٹرنل ہیں، وہ سب کے سب اس کو یوز کر رہے ہیں. تو ہم ایز اے تنظیم کیا ایفرٹس کر سکتے ہیں، یا ہماری آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ مختصر میں بات تاکہ ہماری لمبی نہ ہو جائے، مختصر سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم کس طرح سے اس تقسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آگے ہمیں لوگوں میں کس طرح اویئرنیس کی جائے، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. دنیا میں جرمنی نے یہ چیز ایک ایگزامپل کے طور پر ثابت کی کہ یہاں انہوں نے ریلیجن کے بیس پہ یا کچھ رنگ، نسل یا کسی تعصب کے بیس پہ یہاں پہ تقسیم کی، اپنے سٹیزنز کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا، اور اس کی انہوں نے بہت سزا کاٹی. اس کے بعد یہ قوم پھر دوبارہ ایک قوم بنی ہے. یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی، میرے حساب سے جو میں چیئرمین ہوں اس تنظیم کا، کہ میرا ایک رائٹ بنتا ہے کہ میں جو ایک سیاسی جو پاکستان کی مفاد میں ہو یا جمہوری پاکستان کے مفاد میں وہ بات کروں کہ اس موجودہ حالات میں پاکستان کی کوئی منزل نہیں ہے. کیا پاکستان پروٹیکٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے پیسفل سٹیزن ہیں، پرامن شہری؟ کیا پاکستان کے اندر وہ شہری محفوظ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اداروں کے خلاف؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابھی موجودہ جو یہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اس میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پرامن شہری ہیں، ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے قبرستانوں کو جا کر قبروں سے لاشوں کو نکالا جا رہا ہے.
ان لوگوں نے کبھی بھی افواج پاکستان پر حملے نہیں کیے، کسی ادارے پہ حملے نہیں کیے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہ پرامن پاکستان کے شہری ہیں اور پرامن ہی شہری پاکستان کی ترقی کی ایک ضمانت ہیں. یعنی کہ ان کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا کہ جب آپ کے پاس پرامن ہی نہیں ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ ہمارے پرامن شہریوں کو جو سول ادارے ہیں یا پاکستان کے جو ایک گروپ ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، امن کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ قوم میں ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں، قوم میں تو مجموعہ ہے مختلف مذاہب کا. تو اگر آپ اپنے پرامن شہریوں کو ان کے مسلک کے یا مذہب کے یا رنگ کی وجہ سے یا ان کی کلچر کی وجہ سے ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، جو ٹرینوں کو اغوا کر رہے ہیں، وہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں، بسوں کو روک رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر اداروں پر حملے کر رہے ہیں، جو ہتھیار اٹھانے والے بھی امن میں نہیں ہیں. تو نہ پرامن پاکستان کا شہری امن میں ہے، نہ ہتھیار اٹھانے والا امن میں ہے. تو ہماری منزل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے قوانین کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں قومی پلیٹ فارم کی طرف آنا پڑے گا، قومیت کی طرف آنا پڑے گا، اور ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کا فرض ہے. اور یہ شور کرنا کہ کیونکہ اگر حکومت خاموش ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکومتیں یا ایسے ممالک یا ملک جو اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ پھر اپنے ان دوست ممالک کے لوگوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں یہاں پہ چائناز کے جو پروجیکٹس ہیں، چائنیز پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. اگر یہ اپنی منارٹیز جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، میرے حساب سے تو سب پاکستانی ہیں، کوئی میجورٹی کوئی منارٹیز نہیں ہے. جو پاکستان پڑھے لکھے ہیں وہ پاکستان کی خدمت کریں، وہ ہمارے لیے کارآمد ہیں، خواہ وہ پاکستانی مسلمان ہیں خواہ وہ پاکستانی مسلمان نہیں ہیں، وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، بالکل ان کو عزت دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستانی ہیں، ان کا خواب ہے کہ پاکستان مضبوط بنے. تو جب یہ اپنے ہی پرامن شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے تو یہ اسی طرح پھر ہمارے جو چائنا کے دوست ممالک ہیں ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اب یہاں پہ اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ پاکستان کا حال یہی ہے کہ حکومت جو اپنی ذمہ داریاں ان کو نبھائے، جیسے قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے شہری کے شہری حقوق میں. یہاں پہ آپ لوگ سب آزاد ہیں، کوئی مندر جائے، کوئی مسجد جائے، کوئی چرچ جائے، کوئی عبادت گاہ جائے، آپ آزاد ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو سوچ ہے اس کی طرف واپس آنا ہوگا، پھر ہم پاکستان کو بحرانوں سے نجات دلا سکیں گے. تو شکریہ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دوستوں کو کہ انہوں نے بہت ہر چیز کو سم اپ کر دیا ہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے یہ بہت لازم ہے کہ ہم بانی پاکستان کا جو تصور اور مشن جو انہوں نے ہمیں ویژن دیا تھا پاکستان کے حوالے سے، اس کو کی طرف لوٹنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا جس میں حقوق کے لیے برابری ہے. بہت شکریہ دوست.